بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اہل خانہ پر جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس پر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے تمہیں اس پر بھی ثواب ملے گا۔ ناظرین، جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو معمولی بات بھی توہین لگتی ہے۔ جب انسان حسد میں ہوتا ہے تو دوسروں کی کامیابی نا انصافی لگتی ہے۔ جب انسان غیر محفوظ ہوتا ہے تو اسے ہر کامیاب شخص خطرہ لگتا ہے۔ ناظرین، سورہ یاسین فجر کے وقت پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ ایک سانس میں پانی پینے سے سینے میں درد ہوتا ہے۔ آنکھوں سے پانی نکلنے کی بیماری لگ جائے تو صبح اٹھ کر سبز پودوں کو غور سے دیکھا کریں۔ ایسا 3 دن کرنے سے پانی نکلنا رک جائے گا۔ ناظرین گرامی، سیب کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو جلدی اٹھ جاتے ہیں اور جلدی سو جاتے ہیں ایسے افراد لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی دماغی کام لیٹ کر مت کریں اور توجہ سے کریں۔ دماغی کام کے بعد لمبی سانس لیں اور بادام زیادہ کھائیں۔ دماغی کام کرنے کے بعد 1 گھنٹہ کیلولا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، جو وضو کی حالت میں رہتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ ہڈیوں سے آوازیں آئیں تو جان لو کہ تمہارے جوڑوں میں چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر چہرے پر بے وجہ بال آ گئے ہیں تو سمجھ جاؤ تمہارے ہارمونز میں خرابی ہے۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی جاؤ، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ ناظرین، پودینے کا رس پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 2 نمازیں ایسی ہیں جن کے بعد کوئی نفلی نماز نہ پڑھی جائے: نماز فجر جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اور نماز عصر جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ ناظرین، دہی میں پسے ہوئے بادام ملا کر لیپ بنا لو اور جھریوں پر لگاؤ۔ صرف 1 ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ناظرین، تلی ہوئی اشیاء کھانے سے قبل اسب گول کا چلکا کھاؤ، معدے میں تیزابیت کبھی نہیں ہوگی۔ سونف استعمال کرو، نزلہ زکام میں آرام آ جائے گا۔ معدے کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور جلد کی بیماریوں میں مددگار اور فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ چہرے کا رنگ چمکانا اور صاف کرنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ صبح کو جلدی اٹھ کر ورزش کرنا اور نیم گرم پانی پینا چہرے کا رنگ نکھار دیتا ہے۔ ناظرین، خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جن کو شوگر کا مرض ہو جائے وہ کریلے زیادہ سے زیادہ کھائے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت ہی مفید ثابت ہوگا۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھٹی چیزیں بندے کو دبلا کر دیتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں۔ ناظرین، کھانے کے بعد 1 دانہ کھجور کا کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ ناظرین، اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کریلے کی سبزی بہترین غذا ہے۔ یہ آپ کو وزن کم کرنے میں مدد دے گی۔ مونگ کی دال بخار کے دوران فائدہ دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، منہ دھونے یا نہانے کے بعد
چہرے کی جلد پر تولیہ رگڑنے سے آپ کی جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چہرے پر دھوپ کے نشانات ختم کرنے کے لیے ہلدی میں تھوڑا سا بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ، جب سوکھ جائے تو دھو لو۔ دماغ کی شریانیں کمزور ہو جانا آج کل عام ہو چکا ہے، اس لیے زیادہ غصے میں کسی سے بات نہ کرو، ٹینشن پیدا کرنے والے کام مت کرو۔ کوئی صدمہ آ جائے تو سونے کی کوشش کریں۔ ناظرین گرامی، امریکی کینسر سوسائٹی کے مطابق زیادہ تیز چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی مشروب جیسے چائے، کافی یا پھر سادہ دودھ زیادہ گرم نہ پیا جائے، بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مصائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے مصائب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اور انسان پر مسلسل مصائب آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، جن افراد کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو وہ دہی میں کیلے شامل کر کے ضرور استعمال کرے۔ ناظرین، اگر آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا ہو تو روزانہ 21 بادام کھایا کریں، اس سے آنکھوں کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت اہم ہیں۔ ناظرین، مصری کھایا کریں، یہ آپ کی یادداشت کو تیز کر دیتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے صبح نہار کھانے سے جسم میں مضر صحت چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ سفید زیرے کا استعمال کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ اگر جسم میں کمزوری ہو تو بنے ہوئے کالے چنوں کا استعمال کریں۔ ناظرین، روزانہ 15 منٹ واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ چنے اور یخنی مکئی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین، چہرہ کالا ہو رہا ہے تو چہرے پر دہی کی بالائی لگانے سے جلد نکھرتی ہے۔ سینے کی جلن میں کھانے کے بعد گڑ کھانے سے آرام ملتا ہے۔ صبح نیم گرم پانی پینے سے مدافعت کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، آنکھوں کی بیماری سے بچنے کے لیے سونے سے پہلے سرما لگائیں، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے سبزی میں چھوٹی ادرک کے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دیں۔ زیتون کے تیل میں کریلے پکا کر کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناظرین، بھینس کا دودھ پی کر سو جاؤ، پیٹ کی چربی کم ہوگی۔ لیمو کا رس ہاتھ پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ ناظرین، کھانا کھانے سے پہلے 1 چٹکی نمک چاٹ لیں، ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر بدن کو ہمیشہ تندرست رکھنا ہے تو ناشتے میں 1 انڈا ابلا ہوا کھا لیں۔ کھجور دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ 1 چمچ زیرہ پانی میں ابال کر پی لیں، یہ پیٹ کے درد اور گیس سے نجات دلانے میں مددگار ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، سبزی کا سالن زیادہ کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ کوئی تمہاری بے عزتی ایک دن میں نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ حد چیک کرتا ہے۔ اگر تم ہر بار خاموش رہو تو وہ سیکھ لیتا ہے کہ یہ قابل قبول ہے۔ تمہاری خاموشی اکثر تمہاری اجازت بن جاتی ہے۔ اگر تم خود کو وقت نہیں دو گے تو کوئی اور بھی نہیں دے گا۔ جو شخص خود اپنی قدر کرتا ہے وہ اپنی بات کم مگر صاف انداز میں رکھتا ہے۔
اور یہی وضاحت دوسروں کے رویوں کو بدل دیتی ہے۔ لوگ آپ سے وہی رویہ اپناتے ہیں جو تم اپنے بارے میں سگنل دیتے ہو۔ اگر تم خود کو کم سمجھتے ہو، تمہاری باڈی لینگویج، آواز اور فیصلے سب کمزوری ظاہر کرتے ہیں۔ لوگ لاشعوری طور پر وہی لیول آپ کے لیے سیٹ کر لیتے ہیں۔ ناظرین، دو لوگ ایک ہی ناکامی دیکھتے ہیں، لیکن ایک کہتا ہے میں ختم ہو گیا اور دوسرا کہتا ہے میں نے سیکھ لیا۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے لیموں کے رس کو چہرے پر لگائیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگانے کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ ناظرین گرامی، کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھا لو، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ ناظرین، نہارمو انجیر کھانے سے آپ کے گھٹنوں میں طاقت آتی ہے۔ سیب انسان کے دل کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کے اندر خون جمنے نہیں دیتا۔ شملہ مرچ دل کو صحت مند بناتی ہے اور کینسر سے بچاتی ہے۔ نہارمو روزانہ دہی کھانے سے آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ گاجر کا مربع کھانے سے آپ کا دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس بہت سا مال ہے، میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے 2/3 مال کو اللہ کے راستے میں دینے کی وصیت کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے نصف کے متعلق پوچھا، تب بھی منع فرما دیا۔ پھر جب 1/3 مال کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور یہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر میرے چہرے، سینے اور پیٹ پر پھیرا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو تام فرما۔ مجھے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے جگر میں محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، دہی میں بادام ڈال کر چہرے پر لگانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ دانتوں پر لیموں کے چھلکے رگڑنے سے دانتوں کی پیلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جو خواتین اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں، وہ کھیرے کا گودا چہرے پر لگا لیا کریں۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، ادرک والا پانی پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں، ان کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، نہاتے وقت پیشاب کا آنا مثانہ کمزور ہونے یا مثانے میں گرمی کی علامت ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو گلے کے اوپر ملٹھی مسل دینے سے گلا کھل جاتا ہے۔ ناظرین، پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھو، اس میں 7 پودینے کی ڈنڈیاں شامل کرو، وہ سارا دن اسی پانی کو پیتے رہو۔ ایسا کرنے سے آپ صحت مند رہو گے اور جلد کے تمام مسائل سے بھی محفوظ رہو گے۔ ناظرین، آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے انسان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ناظرین، نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا لگانے سے سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ ناظرین، بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھو لیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ جو ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرتا ہے، وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ ناظرین، زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ زنگ آلود لوہے کے اوپر کوک کی بوتل ڈال دو، زنگ اتر جائے گا۔ ناظرین، زیادہ پیاز کھاؤ، ہارٹ اٹیک سے بچے رہو گے۔ ناظرین، کھٹے انار کے رس کے اندر روئی بھگو کر چہرے کا مساج کرو، چہرہ کھلا کھلا نظر آئے گا۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنا ہے تو میٹھے بادام کھاؤ۔
ناظرین، لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ چینی زیادہ کھانے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونڈ کا استعمال کریں۔ ادرک کا چھلکا چہرے پر مسل دیا جائے تو چہرے کی پرانی چھائیاں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ ادرک چبانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پی لو، بہت مفید ہوگا۔ رات کے وقت جلدی سو جانا اور صبح کے وقت جلدی اٹھ جانا سعادت کی پہلی علامت ہے۔ ناظرین گرامی، کپڑوں سے پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھو لیں۔ ادرک اور لیمو کا رس پیو، وزن کم ہو جائے گا۔ ناظرین، نمکین پانی سر میں ڈالو، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ ننگے پاؤں زیادہ رہنے سے تلووں میں سختی آ جاتی ہے۔ ناظرین، کھیرے اور لیمو کا رس ملا کر پینے سے چہرے کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ اگر بیری کے پتوں کو پیس کر اس کا پیسٹ بالوں میں لگائیں تو اس سے بال لمبے، گھنے اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ لیمو اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہوتا ہے۔ جو دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ ناظرین، کھانسی نہ رک رہی ہو تو کلونجی والے پانی کا گھونٹ بھر لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ ناظرین، ہری مرچ ہر کھانے میں ضرور کھاؤ، یہ سانس کی تکلیف کی بیماری سے بچائے گی اور ہمارے بدن میں خون جمنے نہیں دے گی۔ ناظرین، چنے کی دال کھانے سے بخار قریب نہیں آتا۔ زیادہ چائے آپ کے گردوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، گھر میں کچھ بھی بناؤ، اس میں 2 چٹکی بانس کی جڑ کا سفوف ڈال دو، انشاءاللہ قد میں اضافہ ہوگا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں دونوں کھول دو۔ دل کی بیماری میں مبتلا لوگ آلو بخارا کھائیں۔ ناظرین گرامی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں ازواج مطہرات عنہما بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اضافہ خرچ کا مطالبہ کر رہی تھیں اور ان کی آوازیں اونچی ہو رہی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر کی آنے کی اجازت مانگی تو ان سب نے جلدی جلدی اپنے دوپٹے سنبھال لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو تعجب ان عورتوں پر ہے جو پہلے میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے تمہاری آواز سنی جلدی سے پردہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اپنی جان کی دشمن عورتوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخت اور ترش ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان جب تمہیں کسی راستے سے گزرتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین، اپنے پٹھوں کو روزانہ زیتون کے تیل سے مالش کرو، آپ کے پٹھے مضبوط رہیں گے۔ ناظرین گرامی، جو بندے روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں ایسے لوگ لمبی اور صحت مند زندگی پاتے ہیں۔ ناظرین، املی آلو بخارے کا پانی پی لیا کرو، بدن کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگاؤ کیونکہ اس سے بینائی کم ہو جائے، کا خدشہ رہتا ہے۔ ناظرین گرامی،
میٹھا زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ میٹھا زیادہ کھانے سے جسم کی چربی بڑھتی ہے۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے آپ کو کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ زیادہ غصہ آپ کے دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔